وسلم نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی علی اب بتائیں کیسا رہا آپ کی نماز، کیسی رہی؟ ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیئر کیا کہ یا رسول اللہ میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں نے نماز بالکل صحیح پڑھی، لیکن جب میں قیام میں تھا آخری تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اچھا کھجوریں آئی ہیں کیسی ہوں گی اور کتنی کتنی ملیں گی. ٹھیک ہے، یہ خیال آ گیا. تو یہ خیال ایسا ہے سب کو یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا رتبہ دیکھیں، اتنے بڑے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور سید الاولیاء. ٹھیک ہے، جب ان کو یہ خیال آ سکتا ہے تو باقی انسان وہ تو بہت، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا بہت کم درجے پہ ہیں. اوکے، مطلب اس طرح سوچنا کہ آپ اس کو ایگزیکٹلی اس طرح رکھ لیں گے جس طرح ہمیں بتایا گیا، تو وہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے. It's not a very humanly approach. It's very natural کہ آپ ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں، بٹ کوئی میجر سن کیے بغیر، میجر سنس آپ اوائڈ کر لیں. میجر سنس بالکل، چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر آپ کی کنٹرول، اکثر آپ کی اتنی بری ہیبٹ بنی ہوئی ہوتی ہے that you can't help it. اصل میں ہم آبزرو نہیں کرتے. ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو کافی ایسی برائیاں ہیں جن سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو ہم کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں انٹینشنلی، ٹھیک ہے، تو اس میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ اس وقت ہمیں ایک خیال آتا ہے کہ ہاں ہم جو ہے واقعی یار وہ تو روزہ جو ہے برائی سے روکتا ہے، برے کام. عام دنوں میں ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عام دنوں میں ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، ان دنوں ہم زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرا جو روزے کا اہتمام ہے، باقی مسجد میں وقت گزارنا اور دوسرے کام جو ہیں چھوٹے موٹے گھر کے، افطاری میں وہ بھی اس میں بھی اس کا بھی ثواب ہے، اس کی بھی عبادت کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اس کے بعد اپنے افطاری کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں اس کا بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے. تو اس کو ہم نوٹس ہی نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں میں جھوٹ بولنا میں نے کم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، عام دنوں میں شاید آپ لوگوں کے ساتھ روڈلی بیہیو کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ اس لیے روڈلی بیہیو نہیں کرتے کہ میں اگر روزے میں ہوں تو میرا روزہ کہیں وہ رائگاں نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، عام دنوں میں آپ ہو سکتا ہے ٹی وی پہ کچھ ایسے پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر روزے کی حالت میں ہم ایک دم سے چینل سوئچ کر دیتے ہیں. ہاں، چینل سوئچ کر دیتے ہیں، ہم تلاوت لگا لیتے ہیں، یہ نعتیں سننا کچھ اور لگا لیتے ہیں، ضروری نہیں تلاوت ہی لگائیں، کچھ اور لگا لیتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین. ایگزیکٹلی، کارٹونز. بالکل بالکل. ہاں تو صحیح، ٹھیک ہے. مطلب روزہ ہمیں وہ باتیں سکھا رہا ہوتا ہے یا ہمیں ایک ریمائنڈر ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ دس از ہاؤ یو شوڈ اسپینڈ یور لائف. آپ کو اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ نارمل زندگی میں کافی ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، اور آپ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ وہ ریئلائز کرتے ہیں، بٹ کیونکہ نارمل زندگی چل رہا ہے. لیکن روزے کے وقت آپ یہ بہت اسٹرانگلی ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے مجھے. اور بلکہ اس پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، بلکہ تمام یورپین سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں، افریقن بھی، دوسرے سب کانٹیننٹس کے، ان کی یہ اتفاق اس بات پہ کہ سال میں 40 دن کا اگر آپ روزہ رکھ لیں تو یہ ہے کہ آپ پورا آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈی ٹاکس ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ جو کیمیکلز ہیں وہ آپ کے سب نکل جاتے ہیں، اور پھر آپ دوبارہ سے ریفریش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا مائنڈ بھی زیادہ اچھی طرح وہ فنکشن کرتا ہے، آپ کی باڈی بھی زیادہ اچھی طرح فنکشن کرتی ہے، اور اس کا ریلیشن ہے آپ کی لائف سپین سے بھی، اس کا ریلیشن شپ ہے. آپ کی لائف جو ہے روزے سے زیادہ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، ہماری تو لائف کم ہو جائے گی، لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. لائف سپین آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ روزے رکھتے ہیں، رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اچھا یہ بھی تو ہے کہ جتنی دیر ہم نہیں کھا پی رہے ہمارے اندر ریپیئرنگ کا سسٹم چل رہا ہے، ریپیئرنگ میکینزم چل رہا ہے. اور یہ ریپیئر جو ونس اب دیکھیں آپ اے سی لیتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، 1 سال کے بعد جب وہ بند ہوتا ہے، اور جو سروس کراتے ہیں کہ نہیں کراتے، اٹس اے سروس ان ٹیوننگ. ہماری باڈی اینڈ سول کا سروس ان ٹیوننگ. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اس کے لیے آپ بہترین ورک شاپ ڈھونڈیں گے، بہترین میکینک ڈھونڈیں گے کہ اس سے کراؤں گا، وہ بہت اچھی سروس کرتا ہے، وہ بہت اچھی ٹیوننگ کرتا ہے، ایسے ڈھونڈیں گے. بالکل. اور اس سے ہمارے جو اس کو تھوڑا ریسٹ کا موقع مل جاتا ہے، ہماری باڈی کو نا، ڈائجسٹو سسٹم ہمارے اس سے اچھا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت بعد میں تھوڑا ہمیں ڈائجیشن کا ایشو ہوتا ہے، وہ میٹنگ ہو جاتی ہے، یا بعد میں ہیڈ ایک کا ایشو ہے، تو اس سے ہمارے فزیولوجیکل سسٹم متاثر ہو گیا. آج امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آج پریزنٹیشن ہے، میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، آج روزہ نہیں رکھوں گا، پریزنٹیشن ہے میری، میں کیسا پرفارم کروں گا میں تو. اور پھر سائیکولوجیکلی وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا اس چیز میں ڈال لیتے ہیں کہ کچھ نہیں بھی ہونا ہوتا تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں بھی ہونا ہوتا تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. اب اس کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اب پریزنٹیشن دینے کا جو لوگوں میں فیئر ہے، جو ایک
फोबिया एक होता है, वो वैसे ही आम दिनों में ही होता है। वो जाके बिल्कुल अगर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है पब्लिक स्पीकिंग में, तो वो जाता है बिल्कुल जाके रोस्ट्रम पे बिल्कुल फेंट हो जाता है, उसको बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। तो इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि आपने उस वक्त उसने रोज़ा तो नहीं रखा वो आम दिनों में, बिल्कुल ठीक है, उस वक्त क्यों वो फेंट हो गया है, उस वक्त क्यों नहीं वो रिस्पॉन्ड कर रहा। इसलिए क्योंकि आपने उसको अपने हवासों पे तारी कर लिया इस तरह कि पता नहीं है आपको किस लेवल पे जाके आपको हार्म कर रहा है कि कुछ होगा ही आपके साथ। हाँ, right? exactly, इसी हालांकि तरह ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि तो और अच्छा है। और स्टूडेंट्स जो स्टडीज और इन सब चीज़ों के लिए रोज़ा छोड़ देते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सहरी करने के बाद जाग के पढ़ लें उस वक्त, क्या जो पढ़ाई उस वक्त होती है वो पढ़ाई पूरे दिन में है, मेरी गारंटी है नहीं हो सकती। सुबह सुबह कभी उठ के पढ़ें आप, 8 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे के अंदर कर लेंगे। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? फिदा बोल रहा फिदा हूं। साहब, फिदा साहब कहाँ आप कहाँ आजकल बड़े बिजी हो गए भाई। आप तो हेल्थ टीवी और अपने आप